اس ملک کا وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر قانون، وفاقی وزراء، یہ سب سازش کر کے آج ملک کے آئین کو توڑنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے۔ آج پاکستان کے عوام کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں اور لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، آج اس ملک کی ضرورت ہے، اس کے عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا سپریم کورٹ آئین کا دفاع کرے گا، یا جس طرح ماضی میں ایسے فیصلے ہوئے جن کو نہ لوگوں نے قبول کیا، نہ تاریخ نے قبول کیا، نہ قانون نے قبول کیا، اور ان فیصلوں کی وجہ سے ملک کا جو نقصان ہوا اس کا تعین بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج ملک کی سیاسی اور قانونی اور آئینی تاریخ کا فیصلہ ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین کیس ہے۔ اس سے پہلے آئین توڑنے والے آمر ہوا کرتے تھے، جو طاقت کے بل بوتے پر آئین کو توڑتے تھے اور ملک میں طاقت پر براجمان ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ملک کے آئین کو توڑنے والے نام نہاد الیکٹڈ لوگ ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں۔ ایک جمہوری عمل جاری تھا، جمہوری عمل کیوں توڑا گیا، یہ بات بڑی واضح ہے۔ آج عمران خان کی کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ صرف اس کرپشن کو چھپانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ آئین بھی توڑا جائے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین توڑنے والوں کو وہ سزا دی جائے کہ جس کے بعد کوئی بھی شخص یہ سوچ بھی نہ سکے کہ آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے، جب مرضی پھاڑ دوں، جب مرضی عمل کروں، جب مرضی عمل نہ کروں۔ ملک اس طرح نہیں چلا کرتے۔ آئین تو عمران خان نے توڑا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ملک کا صدر ملوث ہے، ملک کا وزیر اعظم ملوث ہے، سب نے مل کر سازش بنائی۔ اس کی شواہد موجود ہیں، ریکارڈ ہے کہ کب یہ لوگ ملے، کیا انہوں نے کیا، اس کا اثر کیا ہے، یہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ اور سوال کیا سمجھتے ہیں، کیا الیکشن ہوں گے، یا جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا سپریم کورٹ سے، کیا ہوگا؟ دیکھیں، الیکشن ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ الیکشن آج نہ ہوئے تو کل ہو جائیں گی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اختیار کس نے ان حکمرانوں کو دیا کہ وہ اپنے طاقت کے زوم میں آئین کو رون دیں۔ آئین بڑا واضح ہے، عدم اعتماد چل رہا ہے، عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے، یہ آئین کہتا ہے، اور آئین توڑنے والے پر آرٹیکل 6 ہے۔ آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے۔ اور پنجاب میں بھائی صاحب آج وہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ بھی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، یا پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے؟ کیونکہ علیم خان نے بھی کل کرپشن کی داستان شروع کر دی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں جہانگیر ترین بھی اب اس طرح کی کرپشن کی باتیں کریں گے؟ یہ کرپشن جو بھی صرف ایک بات علیم خان نے کی ہے، اور وہ اس ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں تک جا پہنچی ہے۔ پنجاب کی جو کرپشن ہے اس کی نظیر پاکستان میں نہیں ہے۔ جس بھونڈے طریقے سے، جس بدماشی کے ساتھ پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے، اس کا کوئی ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج پنجاب میں بھی کوشش ہوگی کہ ووٹنگ نہ ہو۔ یہ بد نصیبی ہے کہ آج حکمران وہ ہیں جو اپنی شکست سے بچنے کے لیے آئین بھی توڑنے پر آمادہ ہیں۔ ان لوگوں کو پاکستان کی عوام کبھی قبول نہیں کریں گے، لیکن قبولی کرنے یا نہ کرنے سے زیادہ
ضرورت اس بات کی ہے کہ آج آرٹیکل 6 لگے، یہ لوگ جواب دہ ہوں، اور کل کوئی یہ بندہ سوچ نہ سکے کہ میں آئین توڑوں. جناب تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.